عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں دو باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے دو فائدے بیان فرما رہے ہیں۔ دو باتیں وہ کون سی ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈر جانے کا حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان گناہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، یہ چیز ہے تقوی۔ تو اللہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسرا وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ انسان کو سچی بات کرنی چاہیے، کھری بات کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کو لازم کرو، اور سچ کیا ہے؟ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اور جو جھوٹ ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، فإن الفجور یہدی الی النار، جو جھوٹ ہے وہ جہنم کی طرف، یہ فجور جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان دو حکم، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، دوسرا ہمیشہ ہر حال میں سچی بات کرنا، کھری بات کرنا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، ان کا حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے یار میری اصلاح ہو جائے، میں درست سمت پہ چلوں، میں جنت کے راستے پہ چلوں۔ تو جنت کے راستے پہ چلنے کا یہی طریقہ ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے، عملوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دو حکم اللہ رب العزت نے دیے اور اس کے دو فائدے بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے بچنے، سچ بولنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا